السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اظہر، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اسلامک سیریز میز میں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو تقوی کے بارے میں ہے۔ تقوی اگر انسان کے دل میں جس کا کردار اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت کے انعامات تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کی پوری زندگی صرف ایک سیب کی وجہ سے بدل گئی۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے شیئر کریں۔ ایک شخص سفر کر رہا تھا، بھوک سے بےحال، کمزور۔ اس کی نظر زمین پر پڑے ایک سیب پر پڑی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے سیب اٹھا کر کھا لیا، لیکن جیسے ہی پیٹ بھر گیا دل کا بوجھ بھاری ہو گیا۔ اس کا ضمیر جاگ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ سیب کس کا تھا؟ میں نے کس کی امانت چوری کر لی؟ یہ تھا تقویٰ، اللہ کا ڈر جو انسان کو اندھیروں سے بھی روشنی کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ شخص نے طے کیا کہ جس کا بھی سیب ہے اس سے معافی مانگے بنا چین نہیں ملے گا۔ وہ واپس اس کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک سیب کا باغ نظر آیا۔ وہاں ایک سفید ریش بزرگ تھے۔ شخص نے پورا واقعہ سنا دیا۔ بزرگ مسکرائے حضرت اور کہا، بیٹا وہ سیب معاف کر دیں پلیز، میرے باغ کا تھا۔ شخص کا دل کام کیا، وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا، حضرت اس کی کیا قیمت ہوگی؟ میں ادا کر دوں گا۔ بزرگ نے کہا، قیمت پیسے سے نہیں خدمت سے ہے۔ تمہیں میرے پاس یہاں پر 9 سال مزدوری کرنی ہوگی، وہ بھی بنا اجرت کے۔ آپ سوچ کر دیکھیں گے، صرف ایک سیب کے لیے جو اس نے بنا سوچے سمجھے کھا لیا تھا، اس کے لیے اس کو 9 سال تک کے مزدوری کرنی پڑے گی، وہ بھی بنا اجرت کے۔ ایک بار تو اس شخص بوجھ آیا، لیکن پھر اس نے آخرت کے بارے میں سوچا کہ دنیا کے 9 سال کی تکلیف آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا سے بہتر ہے، اور وہ مان گیا۔ 9 سال گزرتے گئے، مزدوری کی، خدمت کی، صبر کیا، تقویٰ کیا، لیکن اس کو بس یہی خیال تھا کہ میری آخرت کا کیا بنے گا۔ 9 سال کے بعد شخص بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا کہ ابھی نہیں جا سکتے، ابھی میری ایک اور شرط ہے۔ شخص نے سوچا کہ اب کیا ہوگا؟ اب کیا اس نے جو ہے میرے لیے اور کیا سوچا ہوگا، اور کیا شرط لگا دی ہوگی؟ اس کے دل میں خیال آیا، لیکن بزرگ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور زبان سے گونگی اور ہاتھ پیر سے لولی لنگڑی، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان، اور سمجھ لو کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا جو صرف ایک زندہ لاش کی طرح۔ لیکن اس نے سوچا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زندہ لاش کے ساتھ زندگی گزارنا آسان، اگر اس بزرگ نے مجھے معاف نہیں کیا تو پھر میری آخرت کی زندگی تو پوری برباد ہو جائے گی، اور اس نے ان کی اس شرط کو بھی مان لیا۔ شادی کی رات جب وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ خوبصورت لڑکی جو بالکل ٹھیک ٹھاک، اس کی زندگی کا سب سے بڑا حیران کن پل تھا۔ صبح وہ بزرگ کے پاس گیا، حیرانگی دیکھی تو خود ہی فرمانے لگے کہ دیکھو میری بیٹی اندھی ہے، کیونکہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی بہری ہے، کیونکہ اس نے کبھی کوئی بے حیا بات سنی نہیں، اور میں نے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے، کیونکہ اس کی زبان سے کبھی غیبت اور بلا وجہ کوئی بات نہیں نکلی، اور میں نے کہا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، کیونکہ وہ بنا کسی ضرورت گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی۔ شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بزرگ نے کہا کہ بیٹا یہ سب تقوی کا انعام ہے، جس نے ایک سیب بنا اجازت کے کھایا، آج اللہ نے اسے پورا باغ اور نیک بیوی عطا کر دی۔ اور جب تم آئے میرے پاس ایک سیب کے لیے تو میں نے سوچا کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ضرور ہے، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ پھر اپنی جو ہے انسانوں کے حقوق ضرور پورا کرتا ہے، اور وہ بیوی کے حقوق بھی پورے کرے گا۔ تو یہ تھی دنیا، یہ دنیا میں بھی تقوی کا انعام تھا، آخرت کا انعام اس سے بھی بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا تقوی نصیب کرے جو ہمیں ہر غلط کام سے روک لے اور ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، جب تک کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پسند آیا ہو تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھنا
نہ بھولیں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.